الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جاتی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 115 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، اور وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ حضرات، اس آیت میں دو بڑے جرائم کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ جرم و گناہ ایسا ہے کہ اس پر جہنم میں داخل ہونا لازم آ جاتا ہے، الا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ و استغفار کر لے۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت، یہ مخالفت کفر ہے اور وبال عظیم ہے۔ دوسرے، جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا، یعنی اجماع امت کے خلاف کوئی کام کرنا، اس کی مخالفت بھی گناہ عظیم ہے۔ حضرات، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی دین اسلام سے خارج ہونے کا سبب ہے، جس پر جہنم کی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ مؤمنین سے مراد صحابہ کرام ہیں، جو دین اسلام کے اولین پیرو اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے، اور ان آیات کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی دوسرا گروہ مؤمنین کا موجود نہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت اور مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے راستے اور ان کے طریقے سے ہٹنا اور انحراف کرنا بھی کفر و ضلالت کا سبب ہے۔ بعض علماء نے سبیل المؤمنین سے مراد اجماع امت لیا ہے، یعنی اجماع امت سے انحراف بھی کفر ہے۔ اجماع امت کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسئلے میں امت کے تمام علماء فقہا کا اتفاق ہو، یا کسی مسئلے پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو۔ یہ دونوں صورتیں اجماع امت کی ہیں، اور دونوں کا انکار یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے، تو اجماع امت پر عمل کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے، اس کی مخالفت گناہ ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ید اللہ علی الجماعہ من شذ شذ فی النار، یعنی جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو شخص جماعت مسلمین سے علیحدہ ہوگا وہ علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس آیت میں اوپر کے واقعے کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی الہی کی بنا پر اس خائن مسلمان کے خلاف اور اس بے گناہ یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرمایا، تو اس منافق پر جاہلیت کا اس قدر سخت دورہ پڑا کہ وہ مدینے سے نکل کر اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پاس مکہ چلا گیا اور کھلم کھلا مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ اس آیت میں اس کی اس حرکت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔